فوزیہ کی زندگی غربت، تھکن اور مسلسل قربانی کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ کراچی کے ایک مضافاتی علاقے میں جہاں پکے راستے مٹی کی پگڈنڈیوں سے ہار مان چکے تھے، وہ اپنی بیمار ماں اور 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک شکستہ کرائے کے کمرے میں رہتی تھی۔ ان کا مکان شہر کے شور سے دور جنگل کے کنارے پر واقع تھا، مگر یہ جنگل کوئی عام جنگل نہ تھا۔ بچپن سے ہی لوگوں نے اسے سنایا تھا کہ یہ جنگل خطرناک ہے، یہاں جانا منع ہے۔ حکومت نے بھی وارننگ بورڈ لگا رکھے تھے اور محلے میں مشہور تھا کہ جو بھی اس جنگل میں گیا واپس نہیں آیا۔ ان باتوں سے دل میں خوف تو تھا، مگر زندگی کا بوجھ کئی بار خوف سے بڑا ہو جاتا ہے۔ فوزیہ دن کے وقت شہر کے ایک پرانے سنسان بنگلے میں صفائی کرتی تھی، جہاں تنخواہ کم ملتی تھی، مگر وقت کی پابندی سخت تھی۔ وہ روز صبح پیدل وہاں جاتی، فرش پہنچتی، کھڑکیاں دھوتی اور کام ختم ہوتے ہی سیدھا گھر لوٹتی۔ اس کی ماں، جو کبھی خود بھی صفائی کا کام کرتی تھی، اب گھٹنے کے درد کے باعث بستر سے لگ چکی تھی۔ 6 سالہ عدیل اور 7 سالہ اسحاق اسکول نہیں جاتے تھے، کیونکہ فیس تو دور، گھر میں 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل سے ہوتا تھا۔ ایک رات جب فوزیہ کام سے لوٹی، وہ پسینے میں بھیگی ہوئی، چہرے پر تھکن اور پیروں میں چھالے لیے گھر آئی تو ماں نے ہولے سے کہا، بیٹا پانی ختم ہو گیا ہے، ٹینکی بالکل خالی ہے۔ چھوٹی عدیل نے پاس آ کر سر جھکا لیا۔ باجی مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ فوزیہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند نہیں تھا اور ارد گرد سناٹا ایسے جیسے فضا نے سانس روک لی ہو۔ قریبی کنواں بہت دور تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہاں سے پانی لائے۔ ماں کی کراہتی آواز اور عدیل کے خشک لب، ان کے سامنے وہ اپنی تھکن بھول گئی۔ اس کی نگاہ جنگل کے سمت اٹھی، وہی ممنوعہ جنگل جہاں جانے کی سخت ممانعت تھی۔ اللہ مالک ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ شاید جنگل کے کسی کنارے کوئی تالاب ہو، کوئی نالا جہاں سے تھوڑا سا پانی بھر کر لایا جا سکے۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچی تو اچانک دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی، ایک غیر مانوس سی چمک، جیسے کسی دیے یا چراغ کی ہو۔ روشنی کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی تلاوت کی آواز بھی سنائی دی، نہایت پرسکون، جیسے کوئی بزرگ قرآن پڑھ رہا ہو۔ فوزیہ کی سانس تھم گئی، قدم رک گئے۔ دل کہہ رہا تھا واپس چلی جا، دماغ کہتا تھا آگے بڑھ۔ پیاسے بچوں کا چہرہ یاد آیا تو وہ قدم بڑھا گئی۔ یہ روشنی کس کی ہے؟ اس سناٹے میں تلاوت کون کر رہا ہے؟ دل میں وسوسے اٹھے، مگر وہ آگے بڑھی۔ جھاڑیوں سے گزرتی، خاردار جھاڑیوں سے دامن بچاتی ایک صاف جگہ پر پہنچی، جہاں پرانی مسجد کی ٹوٹی دیواریں نظر آئیں۔ وہی ویران مسجد جس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ اب عبادت کی جگہ نہیں، جنات کی پناہ گاہ بن چکی ہے۔ وہ جھجکی، مگر پانی کی تلاش نے ہمت دی۔ مسجد کے صحن میں ایک پرانا نلکا تھا جو حیرت انگیز طور پر صاف تھا۔ اس نے بالٹی نلکے کے نیچے رکھی اور آہستہ سے ہتھی کو دبایا تو پانی ٹھنڈا، صاف اور خوشبودار نکلا۔ حیرت میں ڈوبی فوزیہ نے پانی بھرا، مگر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ہے، جیسے کسی نے اس کے پشت پر سانس لیا ہو، یا جیسے کوئی سایہ سے اس کے پیچھے حرکت کر گیا ہو۔ وہ تیزی سے مڑی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، نہ روشنی نہ آواز۔ ہر شے ویسے ہی ساکت تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتری، مگر بچوں کی پیاس کا خیال سب پر بھاری تھا۔ اس نے بالٹی اٹھائی، آہستہ آہستہ قدموں سے واپس چلنا شروع کیا۔ جنگل سے نکلتی اسے لگا جیسے کوئی سایہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا اسے گھور رہا ہے، مگر اس نے نگاہیں نیچے رکھی اور تیزی سے اپنے کچے راستے پر لوٹ آئی۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ تلاوت کی وہ آواز یاد آتی، کبھی وہ ٹھنڈے پانی کی خوشبو اور کبھی وہ پرچھائیاں جو اندھیرے میں اس کے پیچھے تھیں۔ اس کے دل میں سوال تھا کہ وہ کون سی جگہ تھی، وہ روشنی کس نے جلائی، پانی میں وہ عجیب سی خوشبو کیوں تھی، اور اگر وہاں کوئی واقعی تھا تو اس نے کچھ کہا کیوں نہیں۔ صبح تک وہ جاگتی رہی، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ جو رات گزری ہے کیا وہ سچ تھی یا کوئی خواب۔ اب فوزیہ 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ بچپنا کب کا بجھ چکا تھا جو عام لڑکیوں کی مسکراہٹ میں ہوتا ہے۔ ان 3 سالوں میں جب سے اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھا تھا، اس کی ہنسی جیسے کبھی لوٹی ہی نہیں۔ وہ باپ جو گلی میں سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا، ہر شام قمیص کا پلو کمر بند میں اڑس کر دھوپ سے جھلسا ہوا چہرہ لیے لوٹتا تو فوزیہ دوڑ کر پانی کا گلاس دیتی اور چھوٹے عدیل اور اسحاق اس کی ریڑھی کے پیچھے کھیلتے۔ وہ مناظر اب صرف یادوں میں باقی رہ گئے تھے۔
باپ کا ہاتھ سخت ضرور تھا مگر پیار سے بھرا ہوا۔ کبھی کبھی سبزیوں میں سے چوری چھپے آلو یا ٹماٹر نکال کر کہتا، یہ تمہاری ماں کے لیے، تم ہاتھ نہ لگانا۔ زندگی کے وہ دن اگرچہ غربت سے بھرے تھے لیکن کم از کم چار دیواری کے اندر مسکراہٹ باقی تھی۔ پھر ایک دن وہ ریڈی سے گھر نہ آیا۔ دل کا اچانک دورہ اور اسپتال لے جاتے سانس ختم ہو گئی۔ فوزیہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور ان کی چھوٹی سی دنیا کسی نے زور سے چٹخا کر توڑ دی ہو۔ باپ کی موت کے بعد ماں نے ہمت باندھی۔ وہ خود صفائی کا کام کرنے لگی۔ دن میں 3 گھروں میں کام اور رات کو ٹانکے لگاتی۔ چھوٹے عدیل کے بخار میں جاگتی اور اسحاق کو تھپک کر سلاتی۔ فوزیہ ان دنوں صرف 12 سال کی تھی مگر اس کی آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو اکثر لوگ زندگی بھر نہ دیکھتے۔ اسکول چھوٹ گیا، کتابیں پرانی ہو گئیں اور عمر سے پہلے کاندھوں پر ذمہ داریاں آ گئیں۔ ماں نے جو ہاتھ کبھی چوڑیوں سے سجے ہوتے تھے اب صفائی کے پانی میں بھیگ کر سخت ہو چکے تھے۔ انگلیوں کی پوریں کٹ چکی تھیں اور جھریاں عمر سے پہلے نمودار ہو گئیں۔ فوزیہ دن بھر ماں کے ساتھ کام پر جانے کی ضد کرتی مگر ماں کہتی، تو ابھی چھوٹی ہے بیٹا، تجھے پڑھنا چاہیے، میرے جیسا نہ بننا۔ لیکن غربت کو کہاں پرواہ ہوتی ہے کسی کی عمر یا خوابوں کی۔ پھر ایک دن ماں کی ٹانگ میں درد ہوا، وہی درد جو بڑھتے بڑھتے گھٹنے تک آ پہنچا اور پھر وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ماں چرپائی پر پڑی رہتی، عدیل اور اسحاق بھوکے پیٹ سو جاتے اور فوزیہ خود شہر کے کنارے ایک پرانے خالی بنگلے میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ تنخواہ کم تھی مگر عزت باقی تھی۔ وہ ہر روز صبح اندھیرے میں گھر سے نکلتی، راستے بھر ماں کی دعاؤں اور بھائی کے سسکتے سوالوں کو یاد کرتی اور رات کو تھکی ہاری واپس آتی۔ زندگی اب ایک دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ گھر، بنگلہ، صفائی، 2 وقت کی روٹی اور سونے سے پہلے ماں کے پیروں پر مالش۔ وہ 16 سال کی ضرور تھی مگر اس کی آنکھوں میں وہ جو عمر تھی جو بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکی ہو۔ وہ ہنستی نہیں تھی، صرف مسکراتی تھی، جیسے زبردستی خواب اس کے دل میں بھی تھے مگر اب وہ خواب آنے کی طرح دھندلا چکے تھے۔ دنیا کو لگتا تھا کہ وہ ایک عام غریب لڑکی ہے مگر وہ خود جانتی تھی کہ اس نے وقت سے پہلے بوڑھی ہونے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ اس رات جب فوزیہ بالٹی اٹھائے دوبارہ اس ویران سناٹے سے بھرے جنگل کی طرف نکلی، اس کے دل میں خوف اور تجسس کی ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ کل رات کی روشنی، تلاوت، پانی کی خوشبو اور وہ سایہ، یہ سب کچھ اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا مگر اس سب سے بڑھ کر اس کی ماں کی ضرورت، بچوں کی پیاس اور خالی ٹنکی کا المیہ تھا۔ ماں نے صبح آہستہ سے کہا تھا، بیٹا شاید ٹنکی میں سوراخ ہو گیا ہے، پانی تو آیا تھا مگر ٹھہرا نہیں، اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دوبارہ پانی لانا پڑے گا ورنہ رات کیسے گزرے گی۔ فوزیہ نے خاموشی سے سر ہلایا مگر اس کے دل میں بے چینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے راہ پر قدم رکھ چکی ہے جو عام انسانوں کے لیے نہیں، جیسے وہ کسی دروازے پر دستک دے چکی ہے جس کے پیچھے صرف راز اور خوف بستے ہیں۔ مگر جب پیاس بچوں کے ہونٹوں پر چمکتی ہو، ماں کی کراہیں کانوں میں گونجتی ہوں تو رازی دروازے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس نے سر پر دوپٹہ لپیٹا، بالٹی سنبھالی اور آسمان کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہا، یا اللہ بس خیر رکھنا، اور وہ پھر اسی پرانی مسجد کی طرف چل دی جہاں کل رات اس نے پانی بھرا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، جیسے کسی نے اس کی آمد کو محسوس کیا ہو۔ ہر طرف سناٹا تھا مگر اسے اپنے قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو مگر نظر نہیں آ رہا۔ جیسی وہ مسجد کے صحن میں پہنچی، اچانک ایک مدھم روشنی نے پورے صحن کو روشن کر دیا۔ کل رات کی روشنی سے کہیں زیادہ پر نور، نرم سی سنہری چمک جو نہ آنکھوں کو چبھتی تھی نہ اندھیرے میں کھو جاتی تھی۔ اس کی سانس رک گئی۔ اس نے اپنی بالٹی زمین پر رکھ دی اور قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھائے۔ وہی جگہ، وہی نلکا، مگر آج وہاں کوئی اور بھی تھا۔ مسجد کے کونے میں جہاں ایک پرانی محراب تھی، وہاں ایک وجود بیٹھا تھا، نہایت نورانی، پروقار اور دل کو سکون دینے والا۔ اس کے چہرے پر ایک سفید داڑھی تھی جو چھاتی تک پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں روشن جیسے اندر ستارے قید ہوں، اور ہاتھ میں ایک عصا، قدیم مگر طاقتور۔ وہ شخص کوئی عام درویش یا بزرگ نہیں لگتا تھا۔ اس کی موجودگی سے مسجد کا سارا ماحول بدل چکا تھا۔ فوزیہ کے قدم خود بخود رک گئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی ہستی ہے جس کا سایہ کل رات تھا اور آج وہ خود ظاہر ہو چکے ہیں۔ وہ شخصیت کھڑی ہوئی اور اپنی آنکھوں سے فوزیہ کو دیکھا۔
جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ اس نے کہا، تم ڈرو مت، تمہارا دل صاف ہے، تمہاری نیت صاف ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کئی صدیاں ساتھ چل رہی ہوں۔ میں وہ ہوں جسے تمہاری دنیا شاہ جنات کہتی ہے۔ میں اس جنگل کا رکھوالا ہوں، اس مسجد کا محافظ، اور تمہیں یہاں آنے کی اجازت میری مرضی سے ملی ہے۔ فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے کہا، میں صرف پانی لینے آئی ہوں، میری ماں بیمار ہے، بھائی پیاسے تھے۔ شاہ جنات نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، تمہاری ساری زندگی کی کہانی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تمہارے باپ کی ریڑھی، تمہاری ماں کا درد، اور تمہارا بچپن جو وقت سے پہلے چھن گیا، سب دیکھا ہے میں نے۔ فوزیہ کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ شاہ جنات نے نرمی سے کہا، اگر تم چاہو تو میری خدمت کرو۔ مجھے کسی دنیاوی عورت کی نہیں، کسی نیک نیت، صبر والی بے غرض دل رکھنے والی بیٹی کی ضرورت ہے۔ میری خدمت کا مطلب میری عزت ہے، اور بدلے میں تمہیں رزق ملے گا، سکون ملے گا، اور تمہاری ماں کی شفا۔ وہ رکے، پھر کہا، یہ کوئی سودا نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ تمہیں ہر رات یہاں آنا ہوگا، میری مرضی کی خدمت کرنی ہوگی، اور خاموشی سے واپس جانا ہوگا۔ کسی سے کچھ کہنا منع ہوگا۔ فوزیہ نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں۔ اگر اس سے میری ماں ٹھیک ہو جائے اور میرے بھائی بھوکے نہ سوئیں تو میں سب کچھ کروں گی۔ شاہ جنات نے ایسا زمین پر مارا اور مسجد کے صحن میں خوشبو پھیل گئی۔ چند لمحوں کے لیے فضا روشن ہوئی اور پھر وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ شاہ جنات کے نورانی وجود کے غائب ہونے کے بعد فوزیہ دیر تک مسجد کے صحن میں بیٹھی رہی، جیسے کسی خواب سے جاگنے کو جینا چاہتا ہوں۔ ایک طرف دل بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ سچ تھا یا محض وہم، اور دوسری طرف اندر ایک عجیب سا سکون اتر چکا تھا، ایسا سکون جسے وہ برسوں سے ترس گئی تھی۔ ہوا کے جھونکے نرم ہو چکے تھے۔ مسجد کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں بھی اب اتنی ویران محسوس نہیں ہو رہی تھیں۔ پانی سے بھری بالٹی اس کے پاس رکھی تھی، مگر وہ کئی لمحوں تک بس زمین پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، جیسے کسی کی آواز دوبارہ سننے کے منتظر ہو۔ جب کافی وقت گزر گیا اور خاموشی مزید گہری ہونے لگی تو اس نے بالٹی سنبھالی اور آہستہ آہستہ واپس چل پڑی۔ راستہ اتنا سنسان نہ لگا جتنا روز لگتا تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی نامعلوم قوت اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی فوزیہ کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ماں چارپائی پر سو رہی تھی، بچے بھی سکون سے لیٹے تھے۔ اسے یاد آیا کہ وہ رات کتنی مختلف تھی۔ اس کی انگلیوں سے اب بھی خوشبو آ رہی تھی، حالانکہ اس نے ہاتھ دھو لیے تھے۔ دل میں خوف بھی تھا کہ جو رات گزری کہیں اس کا اثر دن پر نہ آ جائے۔ اس نے ماں کو پانی پلایا، عدیل کو ناشتہ کروایا اور بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ کام پر دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر وقت مسجد کے محراب، شاہ جنات کی آنکھیں، ان کا عصا، ان کی پیشکش، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ دل ہی دل میں وہ بار بار یہ دہراتی رہی، میں نے وعدہ کیا ہے، میں راز کو راز رکھوں گی۔ جب رات ہوئی اور باقی دنیا اپنے گھروں میں دبک گئی، فوزیہ نے اپنے دوپٹے کے نیچے بخور کی چھوٹی سی ڈبیاں چھپائیں اور چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ چاندنی رات تھی، آسمان پر بادلوں کا ہلکا سا ہالہ تھا اور ہوا میں ایک انجانی گنگناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ مسجد کے صحن میں پہنچی تو نلکے کے پاس پہلے سے ہی ایک تانبے کی تشتری رکھی تھی، جس میں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ایک چھوٹا سا تیل کا برتن بھی رکھا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کے آنے سے پہلے سب کچھ تیار کر دیا ہو۔ وہ جھکی، تشتری اٹھائی اور مسجد کے محراب کے اندر چلی گئی۔ وہاں ایک کونے میں شاہ جنات کا سایہ نیم دراز تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، مگر چہرے پر ایک ایسی شرافت اور طاقت کا امتزاج تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، شاہ جنات نے بغیر آنکھ کھولے کہا، آ گئی ہو، وقت کی پابندی تمہیں کامیاب بنائے گی۔ فوزیہ نے ہلکے سے سر جھکا کر سلام کیا اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، میرا ہاتھ پکڑو، مگر خوف کے بغیر۔ اس نے ان کی ہتھیلی تھامی جو ٹھنڈی تھی، مگر اس میں ایک عجیب سی حرارت چھپی ہوئی تھی، جیسے کسی دریا کی گہرائی ہو۔ شاہ جنات نے آہستہ سے کہا، یہ ہاتھ صدیوں سے کسی انسان نے نہیں چھوا، تم پہلی ہو۔ پہلی رات کی خدمت شروع ہوئی۔ فوزیہ نے بخور سلگایا، دھوئیں کی لکیریں محراب میں پھیل گئیں، جیسے ہوا میں دعائیں تحلیل ہو رہی ہوں۔ پھر اس نے تیل کی شیشی کھولی اور شاہ جنات کے ہاتھ، بازو اور پیشانی پر مالش کرنے لگی۔
ان کا جسم بہت ہلکا محسوس ہوتا تھا، جیسے جسم کم ہو اور روشنی زیادہ۔ مالش کے دوران وہ زیر لب کچھ کلمات دہراتی گئی جو اسے خود نہیں معلوم تھا کہ کہاں سے ذہن میں آ رہے ہیں۔ شاید وہ کوئی پرانی دعائیں تھیں جو فضا میں تحلیل ہو کر اسے سکھائی جا رہی تھیں۔ فضا میں روشنی کی رنگت بدلنے لگی، کبھی ہلکی نیلی، کبھی زرد، کبھی سبز۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا میں نہیں، کسی اور ہی وقت و مکان کی سرحد پر بیٹھی ہے۔ شاہ جنات نے اس سے پوچھا، جانتی ہو تم نے جو حامی بھری ہے اس کے معنی کیا ہے؟ وہ بولی، مجھے علم نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا میری ماں کی شفا کا، میرے بھائیوں کی بھوک کا اور میری سکون کا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری نیت یہی ہے، تبھی تم منتخب ہوئی ہو۔ پھر انہوں نے پہلی شرط دہراتے ہوئے کہا، یہ سب تب تک ممکن ہے جب تک تم اس خدمت کو راز رکھو گی۔ کسی انسان کو، خواہ ماں ہو، بھائی ہو یا دوست، یہ مت بتانا کہ تم رات کو کہاں جاتی ہو، کس کی خدمت کرتی ہو اور کیوں۔ ایک بار یہ راز فاش ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہارا رزق، تمہارا سکون، تمہاری ماں کی شفا، سب۔ فوزیہ نے دل سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہر رات اس کی زندگی کا ایک نیا معمول بن گیا۔ وہ دن میں بنگلے میں کام کرتی، شام کو گھر آتی، ماں کے پاؤں دباتی، عدیل کو کہانی سنا کر سلانے کی کوشش کرتی، اور جیسے ہی سب سو جاتے وہ مسجد کی راہ لیتی۔ اب وہ مسجد اسے اجنبی نہیں لگتی تھی۔ وہاں کا سکوت، ٹوٹے ستون، جھولتی بیلیں اور سب جیسے اس سے مانوس ہو گئے تھے۔ ہر رات وہ بخور جلاتی، پانی لاتی، شاہ جنات کے جسم پر تیل لگاتی اور ان کے ماتھے پر خاموشی سے وہ آیات پڑھتی جب اسے ازبر ہو چکی تھی۔ ان کی خدمت کرتے اسے کبھی بوجھ محسوس نہ ہوتا، بلکہ وہ لمحے اس کے دن کے سب سے روشن لمحے بن چکے تھے۔ دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ ماں کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی۔ عدیل کا پیٹ اب اکثر بھرے رہتا اور اسحاق کے ہاتھ میں نئی کتابیں آ گئیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، فوزیہ کی قسمت جا گئی ہے۔ مگر فوزیہ جانتی تھی یہ قسمت نہیں، ایک وعدے کا ثمر ہے۔ اس نے خود کو لمحوں میں مکمل محسوس کیا جب وہ شاہ جنات کے لیے دعا پڑھتی یا جب ان کی آنکھوں میں سکون اترتا دیکھتی۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک دروازہ کھول لیا ہے جو انسانوں کے بس سے باہر تھا۔ مگر اس خدمت کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ سب کچھ کر کے صبح کو واپس آتی اور دن بھر یہ سب یاد رہنے کے باوجود وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی۔ کئی بار ماں نے پوچھا، رات کو تمہاری آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے کیوں بننے لگے ہیں؟ کیا کام زیادہ ہو گیا ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی، نہیں امی، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ یہ جھوٹ اسے چبھتا ضرور تھا، مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ سچ کتنا بھی مقدس ہو، اگر وقت پر نہ کہا جائے تو وہ وبال بن سکتا ہے۔ ایک رات شاہ جنات نے اس سے کہا، یہ جو تم روز کرتی ہو صرف میرے جسم کی خدمت نہیں، میرے دل کو سکون دینا بھی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں جو شفا ہے وہ بہت کم انسانوں کو ملتی ہے۔ تم جانتی ہو تم کیا بننے جا رہی ہو؟ فوزیہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ اب تک بس ایک خادمہ بنی تھی، مگر اس کے دل میں کبھی کبھی سوال ضرور اٹھتا، کیا وہ صرف خدمت گزار ہے یا کچھ اور؟ وہ سوال اپنی جگہ قائم تھا، مگر جواب ابھی دور تھا۔ تب تک وہ بس ایک ہی بات جانتی تھی۔ ہر رات کو وہ خاموشی سے مسجد جاتی، بخور، تیل اور دعا لیے، اور ہر صبح واپس آتی، دل میں سکون لیے، زبان پر خاموشی کا کف لیے۔ اس نے وفاداری اور رازداری کی وہ قسم کھا لی تھی جو شاید بہت کم انسان نبھا پاتے ہیں، اور وہ جانتی تھی یہ خاموشی ہی اس کی طاقت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فوزیہ کی راتیں کسی اور جہان کی مہمان بن گئی ہوں۔ وہی پرانی ویران مسجد اب اس کے لیے خوابناک دنیا کا دروازہ بن چکی تھی، جہاں نہ صرف ایک صدیوں پرانا شاہ جنات اس کا منتظر ہوتا، بلکہ اب اس کی حیثیت بھی ویسی نہیں رہی تھی جیسے پہلے دن تھی۔ دن بدن اس کی خدمت، خاموشی اور رازداری نے جناتوں کی دنیا میں اس کا مقام بلند کر دیا تھا۔ پہلے پہل وہ صرف شاہ جنات کی خدمت گار تھی، بخور اور مالش تک محدود، مگر اب اس کا نام بھی جناتوں کی زبانوں پر تھا۔ اور ہر رات جب وہ صحن میں داخل ہوتی تو مسجد کا ماحول جیسے بدل جاتا۔ وہاں کے سناٹے میں عجیب سی نرمی آ گئی تھی، اور اس کی موجودگی جیسے فضا میں روشنی بکھیر دیتی۔ شاہ جنات کے درباری جو کبھی اس کی طرف اجنبیت سے دیکھتے تھے، اب اسے احترام سے انسانی بیوی کہہ کر مخاطب کرتے۔ کوئی اس کے لیے مسن بچھاتا، کوئی بخور تیار رکھتا، کوئی تیل گرم رکھتا، اور کوئی محراب کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس کی آمد کی خبر دیا کرتا۔ جناتوں کے لیے کسی انسان کو اس مقام پر دیکھنا غیر معمولی تھا، مگر فوزیہ کا وقار
اس کی خاموش عبادت اور اپنے وعدے سے وفاداری نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ وہ کسی شہزادی کی طرح آتی، خاموشی سے سب کچھ کرتی، کسی سے نظر ملا کر نہ دیکھتی اور نہ ہی کسی کی باتوں میں الجھتی، مگر جو عزت اس کے قدموں کے نیچے بچھنے لگی تھی وہ لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ ایک رات جب وہ حسب معمول بخور سلگا رہی تھی، شاہ جنات نے اسے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو پہلے کبھی کم ہی دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آستین سے ایک چھوٹی سی سنہری ڈبیا نکالی اور فوزیہ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے صبر، خدمت اور خاموشی کا انعام ہے۔ فوزیہ نے نظریں جھکا کر ڈبیا کھولی تو اس میں 2 نفیس سنہری چوڑیاں جگمگا رہی تھیں۔ ان پر باریک نقش و نگار تھے، ایسے الفاظ جو انسانی زبان میں نہ تھے مگر دل کو سکون دیتی تھی۔ یہ چوڑیاں تمہیں ہماری دنیا میں پہچان دیں گی، شاہ جنات نے کہا۔ جہاں بھی جاؤ گی تمہاری حیثیت ہمارے درمیان محفوظ رہے گی۔ فوزیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ان چوڑیوں کی چمک میں وہ عزت چھپی تھی جو شاید کبھی کسی انسان کو جناتوں کی دنیا میں نہ ملی ہو، اور یہ صرف آغاز تھا۔ اب جنات خود اس کی خدمت کرنے لگے تھے۔ کبھی کوئی دیگ میں دودھ اور شہد لے آتا، کبھی کوئی نایاب میوہ جات جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھے تھے، وہ سب کچھ اس کے سامنے رکھا جاتا، مگر وہ کبھی لالچ میں نہ آتی، صرف اتنا ہی کھاتی جتنا ضرورت ہوتی، باقی واپس کر دیتی۔ یہی اس کا رتبہ بڑھاتا رہا۔ ایک بار ایک نوجوان جن نے اس کے قدموں کے قریب بیٹھ کر کہا، بی بی، آپ کی طرح نیت صاف ہو تو دنیا کی ہر مخلوق عزت دیتی ہے۔ فوزیہ کے دن اب بھی ویسے ہی تھے، کام، ماں کی دیکھ بھال، بچوں کی فکر، مگر اس کی راتیں اب جناتوں کی دنیا کی روشنی میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی حیثیت کا اندازہ تب ہوا جب ایک رات مسجد کے صحن میں داخل ہوتے ہی ایک بچہ جن نے اس کے لیے زمین پر پانی کا برتن رکھ کر جھک گیا اور بولا، آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں انسانی بی بی۔ اس نے حیرت سے دیکھا مگر پھر مسکرا کر برتن کو اٹھایا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نیا ضرور تھا مگر عجیب نہیں، جیسے اس کی روح پہلے ہی اس مقام کو پہچانتی ہو، جیسے یہ سب پہلے بھی کہیں ہو چکا ہو، بس یادداشت سے دھندلا گیا ہو۔ شاہ جنات اب کمزور ہوتے جا رہے تھے مگر ان کی نظریں فوزیہ پر ہر رات تھوڑی دیر کے لیے روشن ہو جاتی، جیسے وہ اب اسی کی موجودگی سے توانائی پاتے ہوں، اور باقی جنات وہ فوزیہ کے لیے ایسے کام کرتے جیسے وہ کوئی راجکماری ہو۔ کسی نے اس کے لیے چاندی کا پیالہ تیار کیا، کسی نے نرم تکیا اور کسی نے اس کے قدموں کے نشانوں پر عطر چھڑک دیا۔ مسجد کا وہی ٹوٹا ہوا صحن اب کسی محل جیسا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی خاموشی نے جناتوں کے دل جیت لیے تھے اور اس کا وقار ان کی آنکھوں کا نور بن چکا تھا، مگر فوزیہ کبھی بھولتی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس نے کیوں قدم رکھا تھا اس دنیا میں۔ ہر بار جب شاہ جنات اسے کہتی، تم اب ہماری دنیا کا حصہ ہو، وہ دل ہی دل میں اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتی اور سوچتی کہ یہ سب کچھ اگر ہے تو اس کی دعا سے ہے۔ وہ اب صرف جنات کی دنیا کی عزت والی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک ایسی روشنی بن چکی تھی جس کے گرد ہر رات، ہر دعا، ہر خدمت گھومتی تھی۔ وہ رات بھی باقی راتوں کی طرح پرسکون تھی۔ جب فوزیہ نے شاہ جنات کی خدمت مکمل کی اور وہ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھے، مسجد کے صحن میں ہلکی سی مہک تھی، جیسے پھولوں اور بخور کی خوشبو آپس میں گھل مل گئی ہوں۔ فضا میں ایک نرمی اور سنجیدگی تھی، جیسے کسی بڑے فیصلے کی تیاری ہو۔ شاہ جنات نے اس روز اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے صبر کا پھل دیکھو۔ وہ کچھ نہ بولی، بس آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں تو مدتوں سے یہی ایک دعا پل رہی تھی، یا اللہ میری ماں کو شفا دے دی، میرے بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے۔ اس نے اپنی کسی خدمت کے بدلے کچھ مانگا نہ تھا، مگر آج جب شاہ جنات کی آواز میں وہ یقین تھا تو اس کے دل میں امید کی کرن جگمگانے لگی۔ اسی رات وہ خاموشی سے واپس گھر پہنچی تو کمرے میں داخل ہوتی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ماں کی سانس کی آواز ہموار تھی، جیسے کوئی اندرونی جنگ ختم ہو چکی ہو۔ عدیل کی پیشانی پر پسینہ نہیں تھا اور اسحاق گہری نیند میں مسکرا رہا تھا۔ فوزیہ نے ماں کے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ گرم نہ تھی، بخار جاتا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ماں کو پکارا، امی۔ ماں کی پلکیں لرزیں اور پہلی بار کئی مہینوں بعد انہوں نے پوری آنکھ کھولی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، فوزیہ میرے گھٹنے میں آج درد نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اور یہ عجیب بات اب معجزے کی ابتدا تھی۔ اور اگلے صبح فوزیہ بنگلے پر کام پر نہ گئی، وہ ماں کے ساتھ بیٹھی رہی اور پہلی بار برسوں بعد
ماں نے خود اٹھ کر چولہے پر پانی گرم کیا۔ عدیل اور اسحاق حیران کھڑے دیکھتے رہے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی خواب چل رہا ہو۔ ماں کی آنکھوں میں وہ روشنی واپس آ گئی تھی جو بیماری نے سالوں سے چھین رکھی تھی۔ اگلے دن وہ گلی میں نکلی تو محلے کی عورتوں نے اسے روک کر کہا، فاضیہ، تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم نے دیکھا وہ خود سودا لینے گئی۔ فاضیہ صرف مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ انسانی دنیا کے اصولوں کے مطابق ممکن نہیں، مگر جناتوں کے وعدے جھوٹے بھی نہیں ہوتے۔ چند ہی دنوں میں محلے والوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ فاضیہ کی زندگی میں ایک اندیکھا بدلاؤ آ چکا ہے۔ پہلے وہ دبے پاؤں چلنے والی، نظریں جھکائے رکھنے والی، پرانے کپڑوں میں کام پر جانے والی لڑکی تھی۔ اب وہی فاضیہ تھی، مگر اس کی چال میں ٹھہراؤ، چہرے پر ایک ایسی وقار بھری چمک اور نگاہوں میں وہ نرمی آ گئی تھی جو ہر کسی کو متاثر کرنے لگی۔ اب پھر ایک دن اسکول سے خط آیا۔ عدیل کے لیے اسکول والوں نے نہ صرف اس کا فیس معاف کی بلکہ وظیفہ بھی جاری کیا۔ یہ بچہ باصلاحیت ہے، ہیڈ ماسٹر نے خط میں لکھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم جاری رکھے۔ یہ انوکھی بات تھی، کیونکہ وہ اسکول پہلے غربت کی بنیاد پر بچوں کا داخلہ منسوخ کر چکا تھا، مگر اب سب بدل رہا تھا۔ اسحاق کو ایک قریبی مدرسے نے داخلہ دے دیا اور ہر ہفتے کھانے پینے کا راشن بھیجنے لگا۔ ماں کے علاج کے لیے ڈاکٹر پہلے مہینوں کا وقت دیتے تھے، اب بغیر فیس کے علاج کر رہے تھے۔ فاضیہ، تم میں کوئی بات ہے، ایک پرانا حکیم کہنے لگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے گھر پر کوئی دعا لگی ہو۔ اور فاضیہ صرف خاموش رہتی، کیونکہ سچ بولنا اس کے وعدے کی خلاف ورزی ہوتی۔ محلے میں بھی اب کوئی اسے بیچاری کہہ کر نہیں پکارتا تھا، بلکہ عورتیں اپنی بیٹیوں کو اس کے جیسا صابر بنانے کی دعا کرتی تھی۔ ہر کوئی کہتا، فاضیہ کے نصیب جاگے ہیں، مگر کسی کو یہ علم نہ تھا کہ یہ نصیب جگانے کے لیے کتنی راتیں مسجد کے صحن میں زمین پر جھک کر گزاری تھی، کتنی بار اس نے اپنے خوف، تھکن اور آنسو ضبط کیے تھے۔ وہ اب بھی بنگلے میں کام کرتی تھی، مگر مالکن اب اس سے ایسے بات کرتی جیسے کسی ملازمہ سے نہیں، بلکہ ایک سمجھدار، سنجیدہ، مشورہ دینے والی عورت سے کر رہی ہو۔ فاضیہ، تمہاری جیسی لڑکی کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی، تمہارے ہاتھ میں کچھ تو ہے۔ اور وہ صرف مسکرا کر جواب دیتی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے بی بی جی۔ وہ کبھی شاہ جنات کا نام زبان پر نہ لاتی، نہ ان چوڑیوں کا ذکر جو اب بھی اس کے دوپٹے کے نیچے لپٹی ہوتی تھی، جن کی سنہری روشنی سے جناتوں کی دنیا میں عزت کا نشان دیتی تھی۔ اب وہ جب مسجد جاتی تو فضا اور بھی لطیف ہو چکی ہوتی۔ شاہ جنات کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک نمایاں تھی، اور باقی جناتوں کے چہروں پر عقیدت۔ وہ اسے اب صرف بیوی نہیں بلکہ صاحبہ کہہ کر پکارتی۔ بعض جنات نے تو اس کے لیے صحن کے کونے میں پردوں سے راستہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی بنا دی تھی، جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتی، تسبیح کرتی اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں مانگتی، اور وہ جانتی تھی کہ اب یہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک رات شاہ جنات نے اس سے کہا، تمہاری دنیا بدل رہی ہے، مگر تم نے خود کو نہیں بدلا، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ وہ لمحہ فاضیہ کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس کی خدمت اب صرف تیل اور بخور تک محدود نہ رہی تھی، بلکہ ایک روحانی نسبت میں ڈھل چکی تھی، اور جب وہ واپس دنیا میں آتی تو اس کی آنکھوں میں روشنی اور قدموں میں وہ تھکن نہ ہوتی جو کبھی اس کی جسمانی غربت کا حصہ تھی۔ فاضیہ کی خاموش دنیا بھی ایک عجیب توازن پر کھڑی تھی۔ ایک طرف وہ انسانی زندگی جہاں سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف وہ جناتی دنیا جہاں اس کی خدمت سے ایک بادشاہ کو سکون ملتا تھا، اور اس کی دعاؤں سے ایک پوری کائنات نرم ہو گئی تھی۔ لوگوں کو بس یہی نظر آتا تھا کہ فاضیہ کے نصیب جاگے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے خود اپنی تقدیر جاگی تھی، اپنی خاموشی، خدمت اور وعدے سے وفاداری کے ساتھ۔ فاضیہ کی زندگی میں اب رات اور دن کا فرق صرف روشنی یا اندھیرے کا نہیں رہا تھا، بلکہ دو الگ جہانوں کے درمیان ایک نازک سا توازن تھا۔ دن میں وہ اپنی دنیا سنوارتی، اپنے گھر والوں کی خوشیوں کو چپ چاپ تکتی، ماں کی مسکراہٹوں میں اپنی کامیابی تلاش کرتی، اور رات کے اندھیرے میں وہ جناتوں کی دنیا کی روشنی بن جاتی۔ مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس روشنی میں ہلکی سی دھند اترنے لگی۔ شاہ جنات کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو رہی تھی، ان کے ہاتھوں کی لرزش بڑھ گئی تھی، اور ان کی آواز اب وہ گونج نہ رکھتی تھی جو کبھی ہر در و دیوار کو تھرا دیا کرتی تھی۔ مسجد کے صحن میں اب بھی بخور جلتا، دعائیں ہوتی، مگر اب ہر لمحہ جیسے خاموش اضطراب میں گدھا ہوتا۔ جنات کی درباری بھی خاموش ہو گئے تھے، اور سب کی نظریں اب صرف ایک شخص پر تھیں، فاضیہ پر، جو رات کے آخری پہر شاہ جنات کے پاؤں دباتی،
ان کے ماتھے پر تیل لگاتی اور ان کی سسکتی ہوئی سانسوں میں خاموشی سے تسبیح کا ایک ایک دانہ چھوڑتی جاتی۔ شاہد جنات کے چہرے پر ایک تھکن تھی، مگر جب بھی وہ فوزیہ کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں کچھ سکون سا آ جاتا۔ فوزیہ جانتی تھی کہ وقت قریب ہے، وہ وقت جس کا نام بھی وہ کبھی سوچ نہ سکی تھی، وہ جو صدیوں سے زندہ تھے، جنہوں نے مٹی کی تہذیبوں کو ابھرتے اور مٹتے دیکھا تھا، وہ اب خود مٹنے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ ایک رات جب فوزیہ حسب معمول مسجد پہنچی تو فضا میں پہلے سے زیادہ خاموشی تھی۔ چاند مدھم، تارے سست اور صحن میں بخور کی خوشبو کے ساتھ ساتھ ایک اندوہ کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر محراب کے اندر پہنچی جہاں شاہد جنات چت لیٹے تھے۔ ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں نیموا اور لب ہولے ہولے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بی بی، انہوں نے کمزور آواز میں پکارا اور فوزیہ لپک کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً تیل گرم کیا، ہاتھوں میں لپیٹ کر پاؤں پر دبانا شروع کیا، پھر بخور سلگایا، آیات پڑھیں اور ان کی پیشانی پر اپنی انگلی سے اسماء الہی لکھتی گئی۔ مگر آج شاہد جنات خاموش تھے، جیسے وقت کے ساتھ کوئی مکالمہ چل رہا ہو۔ کافی دیر بعد انہوں نے فوزیہ کی طرف دیکھا اور بولی، اگر میں نہ رہا تو میری قوم تمہیں یاد رکھے گی۔ یہ الفاظ جیسے گونج بن کر صحن میں پھیل گئے۔ فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خود کو سنبھالتی رہی۔ اس نے صرف اتنا کہا، آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ کو آرام چاہیے، میں ہوں نا خدمت کے لیے۔ مگر دل جانتا تھا ہر خدمت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور شاید آج وہ رات ہے جب خدمت محبت بن جائے گی اور محبت قربانی مانگے گی۔ شاہد جنات نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ان کی ہتھیلی ٹھنڈی تھی، جیسے کوئی خزاں کا پتا ہو جو ٹہنی سے جدا ہونے والا ہو۔ تم نے میرے دل کو سکون دیا، میری روح کو تھاما، تم میری قوم کی روشنی ہو فوزیہ۔ یہ الفاظ سن کر فوزیہ کی سسکیاں نکل گئیں، مگر اس نے پھر بھی اپنا سر جھکائے رکھا۔ وہ جانتی تھی آج کی رات آخری ہے اور اسے بکھرنے کی اجازت نہیں۔ وہ ساری رات شاہد جنات کے قدموں میں بیٹھی رہی، کبھی خاموشی سے آیات پڑھتی، کبھی ان کی ہتھیلی تھامتی، کبھی ان کی آنکھوں میں وہ روشنی تلاش کرتی جو کبھی دنیا کی سب سے مضبوط روشنی ہوا کرتی تھی۔ مگر وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ سحر کے وقت جب پہلی اذان کی آواز فضا میں گونجی، شاہد جنات نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، لب ہلے اور بس اتنا کہا، دعا دینا، انسانوں کے دلوں کی روشنی بڑھ کر جینا۔ اور پھر ان کا ہاتھ جو فوزیہ کے ہاتھ میں تھا ہلکا سا لرز کر ساکت ہو گیا۔ فوزیہ ساکت بیٹھی رہی، اس نے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ مسجد کی فضا میں ایک عجیب سی گہری سانس کی آواز گونجی، جیسے ہوا نے اپنے اندر کوئی صدی سمولی ہو۔ باقی جنات جو مسجد کے چاروں طرف خاموش کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پر سجدے میں چلے گئے۔ شاہد جنات چلے گئے تھے، جناتوں کا محافظ، فوزیہ کا محسن، اس دنیا کا آخری درویش جو ایک انسان لڑکی کی خدمت سے مسرور ہو کر اپنے سفر کی تکمیل کر گیا تھا۔ فوزیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور آہستہ سے کھڑی ہو کر ان کی پیشانی پر آخری بار اسم اللہ لکھا، جیسے وہ اسے ان کے ساتھ روانہ کرنا چاہتی ہو۔ مسجد کے صحن میں آج روشنی کچھ اور تھی، نہ چمکتی ہوئی نہ چبھتی ہوئی، بس ایک نرم سی دھیمی سی روشنی جو کہہ رہی تھی ایک عہد تمام ہوا، مگر ایک نیا آغاز قریب ہے۔ مسجد کے صحن میں سحر کی روشنی اتر رہی تھی، مگر وہ روشنی کسی جشن یا نئی صبح کی نوید نہ تھی، بلکہ ایک وداع کا ماتمی حالہ تھی۔ شاید جنات کے چلے جانے کے بعد فضا جیسے کسی گہرے دکھ میں ڈوب گئی ہو۔ مسجد کے ستونوں سے روشنی نہیں، سائے ٹپکنے لگے تھے۔ محراب کے اندر جہاں صدیوں سے شاہد جنات قیام پذیر تھے، اب صرف خاموشی کا راج تھا، ایسی خاموشی جو کانوں سے زیادہ دل میں گونجتی تھی۔ فوزیہ پتھر کی طرح وہیں بیٹھی رہی، ان کے قدموں کے قریب، جیسے وہاں سے اٹھنے کا اختیار بھی چھن گیا ہو۔ جناتوں کی آوازیں بند ہو چکی تھیں، ان کے چہرے مٹی جیسے زرد اور آنکھوں میں ایک بے رنگ سوگ۔ کوئی کچھ نہ کہتا، بس فضا میں ایک ماتمی نوحہ تیرتا رہتا، جس کی زبان کوئی نہ سمجھتا، مگر اس کا ہر درد ہر مخلوق کے اندر دراڑیں ڈال رہا تھا۔ آسمان پر ہلکے سرمئی بادل چھا گئے، جیسے وہ بھی شاہد جنات کے غم میں اداس ہوں۔ فضا میں پرندوں کا شور نہیں، درختوں کی سرسراہٹ بند، اور مسجد کے باہر کے جنگل میں بھی کوئی پتا نہ ہلا۔ صدیوں سے زندہ رہنے والا، ہزاروں رازوں کا امین، جناتوں کا سردار، جو اپنی رایہ میں مہربان، انسانوں میں نرم خو اور عالم ارواح میں معتبر جانا جاتا تھا، آج خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ فوزیہ نے ان کی پیشانی کو چھوا جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس پرسکون کی ایسی چمک تھی جو زندگی میں بھی کبھی کبھی جھلکتی تھی۔
اس نے دھیرے سے ان کی آنکھیں بند کی اور سر جھکا کر وہ آیات پڑھی جو اسے شاہد جنات نے سکھائی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ ایک دعا نہیں، ایک آنسو نکل رہا ہو۔ جناتوں نے مسجد کے باہر صحن میں ایک نیم دائرہ بنا لیا۔ ہر کوئی سر جھکائے، خاموش سا کر۔ ایک بڑے جن نے زمین پر زانو ٹیکا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا، شاہ کی روح کی روانگی کے بعد ہم سب بے سرپرست ہو گئے ہیں، مگر ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بادشاہ ایک ایسے خدمت گزار کے آسرے پر گیا جو ہم میں سے نہیں مگر ہم سے بڑھ کر ہم سے جڑی رہی۔ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، جیسے دل میں ایک اور باپ دفن ہو گیا ہو۔ وہ جس دن پہلی بار مسجد آئی تھی تو ایک اجنبی، ڈری ہوئی، کمزور لڑکی تھی، اور آج وہ شاہد جنات کے پہلو میں بیٹھی اس کے درد کو محسوس کر رہی تھی، جو یتیمی کا دوسرا زخم تھا۔ پہلا زخم اسے اس وقت لگا تھا جب اس کے والد دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج یہ دوسرا زخم شاید اس سے بھی زیادہ گہرا تھا، کیونکہ شاہد جنات صرف ایک جن نہیں تھے، وہ ایک پناہ تھے، ایک سائبان تھے، ایک ایسے رشتے کی صورت جو خون کا نہ تھا مگر خلوص کا سب سے مضبوط بندھن تھا۔ محلے میں جب وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد باہر نکلی تھی تو ہر چہرہ طرز سے اس کی طرف دیکھتا تھا اور وہ اپنے آنسو اندر چھپا کر مسکرا دیتی تھی، مگر آج یہاں جناتوں کی دنیا میں وہ پہلی بار دل کھول کر روئی۔ کسی نے اس کو روکا نہ، کوئی تسلی دینے نہ آیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس رونے میں وہ تقدس تھا جو صرف کسی ولی کے مزار پر ہوتا ہے۔ شاہ جنات کے جسم کو آہستہ آہستہ سفید چادر میں لپیٹا گیا، چادر جو فوزیہ نے ایک رات عبادت کے بعد بخور کے دھوئیں سے آراستہ کی تھی، وہ چادر جو اس کے لمس سے خوشبو پاتی تھی، اب شاہ جنات کے آخری سفر کی ہم سفر بن گئی۔ مسجد کے صحن میں قدیم طاق کے نیچے ایک خاص جگہ تھی، وہاں صدیوں سے وہ جنات دفن کیے جاتے تھے جنہیں شاہ جنات ذاتی طور پر منتخب کرتے، اور آج شاہ جنات خود وہاں پہنچائے جا رہے تھے، مگر ان کی میت کو جناتوں نے نہیں، فوزیہ نے کندھوں پر اٹھایا، جیسے ایک بیٹی اپنے والد کے جنازے کا پہلا کاندھا دیتی ہے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا، کیونکہ فوزیہ اب صرف خادمہ نہیں رہی تھی، وہ جناتوں کی عزت کا مرکز بن چکی تھی۔ دفن کرنے کا عمل نہ زمین کھود کر ہوا، نہ کسی انسانی طریقے سے۔ شاہ جنات کا جسد مسجد کے دیوار کے سائے میں رکھا گیا، اور جیسے ہی فوزیہ نے ان کے سرہانے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، زمین خود بخود دوڑتی ہوئی ایک نرم سانچے کی صورت میں کھل گئی، جیسے صدیوں سے وہ بس اسی لمحے کے منتظر ہو۔ جناتوں نے ایک ساتھ جھک کر دعا کی، اور فوزیہ نے ان کے روح کے لیے جو آخری دعا مانگی وہ اس کی زندگی کی سب سے سچی اور پاکیزہ دعا تھی۔ نماز جنازہ بھی خاص انداز میں ادا کی گئی، کوئی مولوی نہیں، کوئی خطبہ نہیں، صرف خاموشی، فقط آنکھوں سے پڑھنے والی وہ دعا جس کا ترجمہ بھی دل میں ہی اترتا ہے۔ مسجد کے صحن میں جب وہ دعا ختم ہوئی تو بادل زور سے گرجے، جیسے آسمان خود نوحہ کر رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے تیز ہواؤں نے مسجد کی فضا میں گرد اڑا دی، اور پھر وہی سناٹا، وہی خاموش گریا۔ دفن کے بعد جنات باری باری فوزیہ کے سامنے آ کر سر جھکاتے، جیسے وہ اسے تسلی دے رہے ہوں، یا شاید اپنا سر اس کے قدموں میں جھکا کر تسلیم کر رہے ہوں کہ شاہ کے بعد اب یہ وہی ہستی ہے جو ان کے دلوں پر حکمرانی کرے گی۔ مگر فوزیہ خاموش تھی، وہ بس مسجد کے کونے میں جا بیٹھی جہاں کبھی شاہ جنات اسے خدمت کے لیے بلاتے تھے۔ اب وہ خالی جگہ اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ ساری رات وہیں بیٹھی رہی، نہ نیند آئی نہ بھوک لگی۔ ماں کی شفا، بھائیوں کا سکون، ساری دنیا کی رونقیں جیسے ایک طرف ہو گئیں۔ بس وہ خالی جگہ، وہ سفید چادر، وہ آخری لمس، یہ سب اس کے روح کے اندر اتنے گہرے پیوست ہو چکے تھے کہ شاید ساری زندگی کے لیے وہاں گھر بنا چکے تھے۔ مسجد کی در و دیوار اب شاہ جنات کی غیر موجودگی میں سناٹے سے بھر گئے تھے، مگر اس سناٹے میں فوزیہ کی موجودگی ایک نئی روشنی بن چکی تھی۔ وہ صحن کے کونے میں ساری رات بیٹھی رہی، اور اگلے دن کی سورج کے ساتھ مسجد کے کمرے صاف کیے، بخار سلگایا، اور وہ تمام رسمیں خود ادا کی جو کبھی شاہ جنات کی نگرانی میں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، کسی کو بلایا نہیں، بس وہ سب کچھ کیا جو شاہ کے جاتے وقت وہ کرتی اگر ان کے حکم پر ہوتا، اور شاید اسی خاموشی، شعوری خدمت نے جناتوں کے قبیلے کو وہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جو صدیوں میں کبھی نہ ہوا تھا۔ دوسری رات جب وہ مسجد پہنچی تو ماحول کچھ مختلف تھا۔ بخار کی خوشبو میں شدت تھی، صحن کے ستونوں پر رنگین روشنیوں کا حالہ سا جھلک رہا تھا، اور ہر طرف جنات خاموشی سے جمع تھے۔ کوئی زمین پر دوزانوں بیٹھا، کوئی درختوں کی شاخوں پر،
کوئی مسجد کے ممبر کے قریب سجدہ ریز۔ فوزیہ نے قدم رکھا تو ہر نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کے لیے ایک سفید کستوری سے معطر مسند بچھایا گیا تھا۔ وہ حیران ہو کر رک گئی، لیکن ایک بزرگ جن جو عمر میں شاہ جنات کے ہم پلہ لگتا تھا آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، بی بی فوزیہ، آج تمہیں بٹھانے کے لیے یہ مسند بچھایا گیا ہے۔ تمہیں بلانے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ جنات کے تمام قبیلے، تمام سردار، تمام مخلوق آج یہاں موجود ہے۔ صحن کے وسط میں ایک دائرہ بنایا گیا اور فوزیہ کو اس میں بٹھا دیا گیا۔ مسجد کی فضا میں ہلکی سی سرگوشیاں ابھرنے لگی، مگر وہ سرگوشیاں خاموشی کا تقدس نہ توڑیں، بس جیسے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو دلوں پر۔ پھر وہی بزرگ جن بلند آواز میں بولے، جن کی داڑھی چاندی جیسی چمک رہی تھی، شاہ جنات ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کا سایہ، ان کی رحمت، ان کی دانش، ان کا حل ہم سب پر صدیاں سایہ فگن رہا، مگر جس خدمت، جس وفا اور جس خاموشی سے تم نے ان کی آخری دنوں میں خدمت کی، وہ صرف کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک پاک روح کی پہچان ہے۔ ایک لمحے کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ فوزیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آنکھیں جھکا لیں اور خود کو بالکل تنہا محسوس کیا، جیسے یہ سب اس کے لیے نہ ہو، جیسے وہ ابھی بھی صرف ایک خادمہ ہو، ایک کمزور لڑکی۔ مگر اگلا جملہ سن کر اس کے اندر سب کچھ ہل گیا۔ فوزیہ، ہم تمہیں اپنے بادشاہ کی روح کا وارث مانتے ہیں، ہماری رانی بنو، ہماری دنیا تمہیں سونپتے ہیں۔ تم اب نہ صرف جنات کی عزت ہو بلکہ ان کی محافظ بھی۔ یہ الفاظ جیسے پوری مسجد کی فضا میں گونج گئے۔ ایک ساتھ سب جنات نے جھک کر سلام کیا۔ مسجد کے در و دیوار، وہی جنہیں فوزیہ نے سالوں تک صاف کیا، آج اس کے سامنے جھک گئے۔ وہ جنات جو کبھی اس پر شک کرتے تھے، اب اس کے قدموں کے نشان پر عطر چھڑک رہے تھے۔ جنہیں اس نے انسانی کمزوری سمجھا، اب اس کی وفا کی طاقت کو سر جھکا کر مان رہے تھے۔ فوزیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ بولی نہیں، صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں شاہ جنات کی وہ آخری بات گونجی، اگر میں نہ رہا تو میری قوم تمہیں یاد رکھے گی۔ اور آج وہ وعدہ وفا ہو چکا تھا۔ مسجد کے صحن میں اس شب کی چاندنی کچھ اور تھی، جیسے آسمان خود زمین کو سلام کر رہا ہو، جیسے ستاروں نے جناتوں کی اس نئی تاریخ پر گواہی دینے کے لیے خود کو جھکا دیا ہو۔ فوزیہ ابھی تک ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، دل میں تشکر اور روح میں ایک عہد کی لرزش تھی۔ جناتوں کا جرگہ جب ختم ہوا تو ایک نئی خاموشی نے فضا کو بھر لیا، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں روب تھا، تقدس تھا اور کسی نئی سلطنت کے آغاز کی خوشبو تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا ذکر جناتوں کی پرانی کتابوں میں صرف روایات کی صورت موجود تھا۔ مسجد کے قدیم درختوں کے پیچھے سے 7 خادماؤں کا ایک قافلہ نمودار ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں جواہرات سے سجی چادریں، عنبر و زعفران سے مہکتے خلق، اور سب سے آگے سفید چاندی کے تھال میں رکھا وہ زمرد کا تاج تھا، جو صرف شاہ جنات کے بعد اگلے حکمران کو پہنایا جانا تھا۔ فوزیہ کے سامنے فرش پر ایک کستوری رنگ کی چادر بچھائی گئی۔ اس پر سنہری دھاگوں سے قرآن آیات کشیدہ تھیں، جن کے ہر حرف سے روشنی کی ہلکی لہریں نکلتی تھیں۔ خادماؤں نے خاموشی سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اسے تعظیم کے ساتھ خلعت سلطنت پہنائے۔ وہ لباس جو نیلے، زمردی اور سنہرے رنگوں کا حسین امتزاج تھا، جس پر جناتوں کی دنیا کے قدیم نشان کڑھے گئے تھے، مہربانی، انصاف، خاموشی اور وفا۔ پھر ایک خادمہ نے آہستہ سے وہ تاج ہال سے اٹھایا، تاج جس میں زمرد، نیلم، یاقوت اور سفید سچے موتی جڑے تھے۔ جیسے وہ تاج فوزیہ کے سر پر رکھا گیا، فضا میں ہلکی سی لرزش ہوئی۔ مسجد کے ستونوں سے نیلی روشنی نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوئی اور بادلوں نے راستہ چیر کر چاند کو پوری آبوتاب کے ساتھ زمین پر اتار دیا۔ جناتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا اور فوزیہ نہیں، اب سے نور العالم بی بی آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھی رہی، جیسے اس نے خود کو دنیا کے سب سے بڑے راز کے سامنے جھکا دیا ہو۔ نور العالم بی بی، یہ نام ایک بزرگ جن نے دیا، جس کا تعلق جنات کے ان سلسلوں سے تھا جو ہزاروں برس سے ہر نبی، ہر ولی، ہر صوفی کے زمانے میں موجود رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ نام تمہیں اس روشنی کے نسبت سے دیا گیا ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ تم انسان ہو کر بھی ان سب میں سب سے بلند ہو، کیونکہ تم نے بغیر خواہش کے خدمت کی، بغیر طلب کے وفا کی اور بغیر فخر کے دعا کی۔ اس لمحے فضا میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی، جیسے خود کائنات نے اس تخت نشینی کو تسلیم کر لیا ہو۔ آسمان پر بادل چھا گئے، مگر ایک اشارے پر وہ جھٹ گئے۔ زمین پر شبنم گری اور جیسی فوزیہ نے ہاتھ بلند کیا، وہ شبنم موتیوں کی شکل میں جڑنے لگی اور فضا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔
جناتوں کی دنیا میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی انسان کو نہ صرف بادشاہی دی گئی بلکہ خدائی قدرت کے جزوی اختیارات بھی سونپے گئے۔ اب اس کے اشارے پر طوفان تھمتے، بارشیں برستی، ہوائیں رخ موڑ لیتی اور پہاڑ جھک جاتے۔ فوزیہ نے اپنا پہلا حکم نہیں دیا، وہ تاج پہن کر خاموش بیٹھی رہی، جیسے اپنی سلطنت کو محسوس کر رہی ہو، اس کے بوجھ کو سمجھ رہی ہو۔ مگر جناتوں کے دل پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ ان کی نئی رانی صرف تخت کی حقدار نہیں بلکہ ان کے روحوں کا سکون ہے۔ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اپنے پر سمیٹ کر نیچے اتر آئے، اور مسجد کے دروازے پر بیٹھا وہی کالا بلی جیسا سایہ جو کبھی فوزیہ کو پہلی بار دیکھ کر حرکت میں آیا تھا، آج جھک کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد مسجد کے صحن میں ایک خاص آسمانی دعوت کا آغاز ہوا۔ فضا میں پگھلے ہوئے چاندی جیسے ذرات پھیل گئے جو جناتوں کی زبان میں نورکا کہلاتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہوتی ہے جو صرف تب ظاہر ہوتی ہے جو کوئی ولی، کوئی بادشاہ یا کوئی روحانی سردار آسمانی درجے پر فائز ہو جائے۔ وہ روشنی فوزیہ کے چاروں طرف دائرے میں گھومتی رہی، جیسے وہ تاج کے ساتھ ایک نیا جسم، ایک نئی ہستی حاصل کر چکی ہو۔ جب رسم مکمل ہوئی تو نور العالم بی بی کو ایک بلند چبوترے پر بٹھایا گیا۔ تمام جناتوں کے سردار، سفیر، سپہ سالار اور خاص درباری آگے بڑھے اور اس کی خدمت میں مختلف تحفے پیش کیے۔ کوئی سونے کا قلم لایا، کوئی جنتی کستوری کا شیشی، کوئی زمانہ قبل تاریخ کی کتاب، اور ایک جن تو ایسی انگشتری پیش کی جو صرف آسمانی دروازوں کے کھلنے پر چمکتی تھی۔ مگر نور العالم بی بی نے ہر تحفہ خاموشی سے قبول کیا اور صرف اتنا کہا، اگر میرا حکم چلے تو سب سے پہلا فرمان یہ ہے، میری بادشاہی میں ظلم کی کوئی جگہ نہ ہو، جو کمزور ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوگا، اور جو حق سے انکار کرے اسے خود حق دکھائے گا۔ جناتوں نے یک زبان ہو کر کہا، لبیک یا نور العالم بی بی، اور فضا میں ایک بار پھر وہی روشنی، وہی بخور اور وہی نرمی اتر آئے، جیسے خود جناتوں کی سرزمین نے سکون کا سانس لیا ہو۔ اب وہ صرف فوزیہ نہیں تھی، وہ جنات کی تاریخ میں پہلی انسان رانی تھی، جس کے فیصلے صرف جناتوں پر نہیں بلکہ زمین کے کناروں، ہواؤں کے جھونکوں، بادلوں کے بہاؤ اور یہاں تک کہ ندیوں کے رخ پر اثر انداز ہونے لگے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اب بھی ویسے ہی بولتی، ویسے ہی جھجکتی اور ویسے ہی مسکراتی تھی جیسے وہ کراچی کے مضافاتی علاقے میں بیمار ماں اور 2 چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرنے والی ایک عام لڑکی ہو۔ مگر وہی عام لڑکی اب نور العالم بی بی تھی، جنات کی ملکہ، روشنی کی وارث اور دعاؤں کی حقیقت۔ دنیا کی نظر میں فوزیہ اب بھی وہی دھیمی مزاج، خاموش طبیعت لڑکی تھی جو صبح سویرے فجر کے وقت چادر اوڑھ کر قریبی مسجد کی طرف نکل جاتی تھی۔ محلے کی عورتیں سمجھتی تھیں کہ وہ عبادت گزار ہے، نیک ہے، خوش نصیب ہے۔ آخر قسمت بدل گئی تھی نا۔ وہ ماں جو کبھی چارپائی سے نہ اٹھتی تھی، اب گلی میں بچوں کے ساتھ ہنستے ہنستے بازار جاتی تھی، اور وہ دونوں چھوٹے بھائی جن کے لیے اسکول کی فیس بھی ایک خواب تھی، اب شہر کے بہترین ادارے میں اسکالرشپ پر پڑھ رہے تھے۔ صاف لباس، روشن چہرے اور لبوں پر فخر سے کہتے، ہماری باجی فوزیہ بہت خاص ہے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ فوزیہ کی حقیقت کیا ہے، وہ جو دن میں انسانوں کی دنیا میں محنت، صبر اور خدمت کے مثال بنی ہوئی تھی، وہی رات کو جناتوں کی عظیم سلطنت کی نور العالم بی بی بن جاتی تھی، جنات کی ملکہ، روشنی کی وارث، دعاؤں کی قبولیت کا استعارہ۔ اب فوزیہ نے اپنے دونوں جہانوں کو ایک خدمت میں جوڑ دیا تھا۔ شہر کے ایک خاموش کونے میں اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی، بیت النور، جو یتیم بچوں، بے سہارا عورتوں، بیمار بزرگوں اور تعلیم کے پیاسوں کے لیے ایک سایہ دار درخت بن گئی۔ دن بھر وہاں دیگیں پکائی جاتی، روٹی، گوشت، کھچڑی اور حلوے کی خوشبو ہر کونے میں بس جاتی، لیکن کچن میں کام کرنے والے، فرش دھونے والے، کھانا پکانے والے اور راشن بانٹنے والے، یہ سب وہ جنات تھے جنہوں نے نور العالم بی بی سے بیعت کی تھی۔ وہ نظر نہ آتے مگر ان کا کام زمین پر چلتا تھا۔ محلے والے حیران ہوتے، یار یہ اتنے لوگوں کو روز کھانا کہاں سے دیتی ہے؟ ہر وقت سب کچھ صاف ستھرا اور کوئی تھکتا بھی نہیں۔ مگر فوزیہ بس مسکرا دیتی اور کہتی، جو نیت سچی ہو اس کے ساتھ رب کی مدد ہوتی ہے۔ اس فاؤنڈیشن میں ہر صبح تلاوت کی آواز گونجتی، ہر شام دعا کے لیے چراغ جلتے۔ کبھی کبھار جب فوزیہ مصروف ہوتی تو اس کی ماں، جو بالکل صحت مند تھی، ایک سفید بلی کے ساتھ صحن میں آ جاتی اور نگرانی سنبھال لیتی۔ محلے کی عورتیں ہنستے ہوئے کہتی، فوزیہ کی ماں تو مہارانی بن گئی ہے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بلی جو ہر وقت ماں کے قدموں کے پاس رہتی ہے، اصل میں وہی وفادار جن ہے جو جنات کا محافظ رہا تھا۔
اب بھی فوزیہ کی ماں کا خادم۔ فوزیہ کے لیے زندگی اب 2 سمتوں میں چلتی تھی۔ دن میں وہ انسانوں کے درمیان خاموشی سے خدمت، اخلاص اور نرمی کے ساتھ زندگی سنوارتی، اور رات کو وہ جناتوں کے درمیان تخت پر بیٹھتی، فیصلے کرتی، دعائیں سنتی اور کائنات کے اسرار میں اپنا حصہ ڈالتی۔